ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما میرے کر پڑھی جیے صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ آپ نے ہر سال اس نکرمندری کے اندر عظیم الشان محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور اس سے پہلے ایک دفعہ میں حادثاتی طور پر بھی یہاں پر نمودار ہوا تھا تو آج بھی میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا لیکن وہ بتانے کا نہیں ہے کیا ہوا کہ جب میں تھوڑی مسجد باہر پہنچا تو میرا وسکٹ دی رپورٹ ہی رہ گیا تو پھر میں ہی لا کے تھوڑے سامنے آ گیا جی لاتی لا کے سہندا بندہ تو چلو سردی بھی میرا کم چل سی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے پہنچ آیا لیکن آپ نے ایک دفعہ تمام احباب مل کر آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں. یقین جانیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس علاقے کے اندر عظیم علمی روحانی درسگاہ جو ہے، مجھے یہاں پر پہلے بھی آنے کا، محرم میں بھی آنے کا موقع ملا. جس طریقے سے یہاں پر علامہ عرفان دانش صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور بالخصوص یہاں پر یہ جو آج کا پروگرام ہوتا ہے اس میں خورشید عباسی صاحب کا جو رول ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. مجھے پرسوں بندہ ایک ملا، اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ٹیوشن پڑھاتا ہے، ایک افسر ہے ان کے بیٹے کو، تو اس 9th کلاس کا بچہ ہے، اس نے مجھ سے سوال کیا
کہ ٹیچر یہ بتائیں یہ جو آج کل لائٹنگ ہو رہی ہے، یہ چراغاں ہو رہا ہے، یہ کس بات کا ہے؟ تو کہتے ہیں اس ٹیچر نے کہا کہ بیٹا آپ کو نہیں پتا، یہ ہمارے پرافٹ پیس بی اپان ہم، یہ ان کا برتھ ڈے ہے، یہ ہمارے نبی کا یوم پیدائش ہے، اس کی خوشی میں ہم چراغاں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ پرافٹ کون ہے؟ 9th کلاس کا بچہ پوچھتا ہے کہ محمد کون ہے؟ تو کہتا اس سے بڑا دکھ مجھے یہ ہوا کہ پاس باپ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بیٹا وہ ہمارے نبی نہیں ہے، کر کے بات کو ٹال دی اور باتیں کرنے لگ گیا۔ تو 9th پڑھتے بچے کو اگر ہمارے نبی کا نہ پتا ہو تو پتا چلا کہ ان محفلوں کے انعقاد سے تمہیں پتا چلے گا کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے۔ یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے علماء دیے ہیں، اور یہاں پر حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر قبلہ غلام یاسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض جو پورے دیرکوٹ میں جاری اور ساری ہے کہ ہر گھر سے محمد مصطفیٰ کی صدا آ رہی ہے، اور یہ جو آج ابھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے گونج رہے ہیں، یہ وہی پیر صاحب کی چلائی ہوئی شمع ہے کہ آج کا ہر بچہ اس کے دل کے اندر نہ صرف محبت مصطفیٰ ہے بلکہ وہ محبت مصطفیٰ پر جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تڑپ رہا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بندہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا کر رکھے تو مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے محفل میلاد میں ہوتے ہیں۔ یہ مالکوں کا کام ہے کہ ان نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، لیکن خدا کی قسم جو مالکوں کا کام کرتا ہے پھر مالک اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے آج یہاں پر چرچے ہو رہے ہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آج بھی جہاں پر سالار عشق رسول کی بات ہوگی، جہاں پر سفیر عشق رسول کی بات ہوگی، جہاں پر مجاہد ختم نبوت کی بات ہوگی، وہاں پر خادم حسین رضوی صاحب کا نام آئے۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔ تو یقین جانے کہ جو محبت مصطفیٰ کے گیت گاتا ہے مالک اسے دنیا میں بھی سرخرو کرتے ہیں، اس کی قبر کو بھی بقعہ نور بنا دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر اپنے سائیں کو راضی کرنے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے آج کل کوئی بندہ کہنے لگا جی کہ سنا ہے مفتی صاحب کہتے ہیں آدھے گھنٹہ تقریر کر سا 8,000 لے سا، گھنٹہ کر سا 15,000 لے سا۔ جی اللہ کے بندو، ہم اس در کے غلام ہیں۔ ہاں جی، یہ لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہیں آئے۔ میں نے حضرت آپ سے ڈیمانڈ کی ہے 8,000 دا گھنٹہ دا 15,000 تے اللہ دے بندے ساڑی تقریریں اتنی سستی ہو گئی، 8,000 15,000 تے اس میں بیچ رہے ہوں۔ او پیر نصیر الدین صاحب تقریر کر رہے تھے، کسی بندے 10 روپے سٹے، انہاں آکھیا اللہ دے بندے کروڑا دا بندہ بیٹھا تو 10 روپے سٹنے۔ جی میں آکھیا ساڑی تقریریں اتنی سستی ہیں نہیں 8-10,000 روپے بکیں۔ ہم اس نبی کا نام لیتے ہیں، خدا کی قسم ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آمنہ کا لال کا نام دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، امام حجر اسقلانی فرماتے رب کعبہ کی قسم محمد مصطفیٰ کے نام والا پلڑا باری ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ اس لیے مل کر ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھیں کہ آپ درود پڑھیں گے خدا کی قسم آپ کی قبر بھی بقعہ نور بن جائے گی، آپ کی قبر بھی چمک جائے گی۔ مل کر پھر آواز آئے صلی اللہ علیہ یا پڑھ لیجئے یا شفیع الورا سلام علیک
سارون نے سلام علیہ کی صدا لگانی ہے، آمنہ کے لال پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں، کملی والے پر درود و سلام اس لیے پیش کرنا ہے۔ امام فخر الدین رازی امام علام ابن قیم فرماتے ہیں جو نبی آمنہ کے لال پر درود و سلام پڑھتا ہے، جو آمنہ کے لال پر درود و سلام کے قصیدے پڑھتا ہے، اللہ اسی وقت اسے 29 فائدے عطا فرماتا ہے۔ اور میرے نبی کے غلاموں یہ سودے ایسے نہیں ہیں کہ مال لایا جائے گا بکے گا پھر فائدہ ہوگا، یہ سودا ایسا ہے زبانوں سے نام بعد میں نکالو گے، ابھی دل میں خیال لاؤ گے آمنہ کا لال کرم کر دے گا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں درود پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا تم وہ عبادت کرنے لگ جاؤ گے، تم اس عبادت میں شمار ہو جاؤ گے کہ کائنات کا خالق و مالک کر رہا ہے، جو کائنات کا رب جو کام کر رہا ہے، ارے تم انسان بھی ان کام میں مشغول ہو جاؤ گے۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں میرے نبی پر درود و سلام پڑھنے والوں، میرے نبی پر درود و سلام کے نذرانے پڑھنے والوں، تم یہاں پر نبی پر درود و سلام پڑھو گے، تم اس کام میں شامل ہو جاؤ گے جو اللہ کی نورانی مخلوق بھی کر رہی ہے، جو اللہ کے نورانی فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تیسرا فائدہ درود کا یہ ہوگا اللہ نے 2 فرشتے انسان کے ساتھ لگائے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دونوں جانتے ہیں جو انسان کرتا ہے، ایک کا کام نیکیاں لکھنا ہے، ایک کا کام گناہوں کو لکھنا ہے، لیکن آمنہ کے لال کے قصیدے پڑھنے والوں، آمنہ کے لال کی نعتیں پڑھنے والوں، آمنہ کے لال پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والوں، جو بندہ آمنہ کے لال پر درود پڑھتا ہے، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں دونوں فرشتے متحرک ہو جاتے ہیں، ایک بندے کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے بندے کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اور میرے نبی کے غلاموں اتنے فائدے درود کے اللہ ہمیں نبی کے صدقے عطا فرما رہا ہے، اتنا کرم اللہ نبی کے صدقے ہم پر کر رہا ہے، اتنی مہربانی اللہ نبی کے صدقے ہم پر کر رہا ہے۔ پھر جب آمنہ کے لال کا نام آئے، جب والضحیٰ کے چہرے والے کا نام آئے، جب واللیل کی زلفوں والے کا نام آئے، جب مازا کے کاجل والے کا نام آئے، جب یاسین کے سہرے والے کا نام آئے، جب اس کائنات کے امام اور سردار کا نام آئے، پھر تمہاری زبانوں خاموش نہیں رہنی چاہیے، پھر تمہارے سینوں کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ مل کر آواز ہے یا نبی الہدا سلام علیہ یا شفیع الورا۔ آپ نے کہنا سلام علیہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، پھر دیکھیں چس آتی ہے کہ نہیں آتی، یا شفیع الورا یا نبی الہدا خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء لیلۃ الاسریٰ بہ قالت الانبیاء لیلۃ الاسریٰ بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیہ یا شفیع الورا۔ بعد از حمد و ثنا انتہائی قابل احترام حضرت علامہ مولانا محمد رحیل احمد عباسی صاحب خطیب دربار عالیہ صحیح سیلی سرکار، انتہائی عزتوں کے نائق، پیکر اخلاص و محبت، عالم با عمل حضرت علامہ مولانا عرفان دانش صاحب، محتمم جامعہ ہادہ، انتہائی عزتوں کے لائق
جناب پیر سید ظہور شاہ صاحب خطیب اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان عباسی صاحب، جناب قاری گلفراز صاحب، دیگر ہمارے دیرکوٹ سے آئے ہوئے عشاقان مصطفیٰ، میرے نبی کے دیوانوں، اللہ کے نبی کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو معطر کرنے والے نبی کے عاشقوں، اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ ہر سال نبی کی میلاد کی محفل سجا کر، نبی کی میلاد کی محفل اتنے خوبصورت طریقے سے سجا کر یہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ دیرکوٹ کی سرزمین لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کی تھی، اور یہاں پر یا رسول اللہ کہنے والے ابھی بھی زندہ ہیں، اور یہاں کی خوبصورتی اور حسن کا راز یہ ہے کہ یہاں پر نبی کے دیوانے، نبی کے مستانے محفل میلاد منا کر، نبی کی میلاد کی محفلیں سجا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، میں نے آپ کے سامنے چند محبت بری باتیں کر کے انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ جسے اللہ نے شان اور عروج عطا فرمایا۔ رب کا قرآن فرماتا ہے محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والا لمحہ ہم آپ کی شان میں، آپ کے کمال میں، آپ کے جمال میں، آپ کی عزت میں، آپ کے مرتبے میں ہم اضافہ ہی اضافہ کرتے رہے۔ یہ ہم نے کوئی محفل سجائی، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے۔ اگلے سال اس سے بڑی محفل، اس سے اگلے سال اس سے بڑی محفل، کیونکہ رب نے ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنا، اور پورے کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے کمالات بیان کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا بیان کر رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کل گزارشات پیش کروں گا۔ میرا رب قرآن مجید برہان نشید میں ارشاد فرماتا ہے، گج کیا کو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن میں نے اب ایک اور پیکج بھی دیا ہے کہ میں تقریر کر کے تھوڑا روک کے خود سبحان اللہ آکھنا شروع کر دیتی ہے۔ میں کہا چلو ہیں جی اتنی تقریر زور لانا، آپ تو ماشاءاللہ ساؤنڈ بھی اچھا لگا ہوا ہے، ہمیں تو مسئلہ ہی میں لگے، آپ ہی کہہ دیں گے انشاءاللہ آپ کو پر اللہ کرم فرما دے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو، اے میرے نبی کے دیوانوں، اے میرے نبی کے مستانوں، میرے نبی کی محفل میلاد سجانے والوں، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ آئے، ہم کہتے ہیں کملی والا آگے آئے۔ ارے جگہ جگہ رب کا قرآن میرے نبی کے آنے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کدھر رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
ماشاءاللہ دوے پاسے نے قرآن اس طرح باہر لوگ آتے ہیں کائی صاحب ہے تانوں مائی سرا کے ٹور پہ ہیں جی تو قرآن بھی لا لے قرآن واسطے گلا بھی چاہیے پڑھنے واسطے ہیں جی قرآن ایسا پڑھو اگلے سنن بھی. رب فرماتا ہے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے انا ارسلناک، ہم نبی کا میلاد منا رہے ہیں، نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن قرآن بھی نبی کی آمد کے تذکرے کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اے لوگو ہم نے نبی کو بھیجا ہے، ہم نے نبی کو بھیجا ہے، ہم نے نبی کو بھیجا ہے. اس نبی کو کوئی عام نہ سمجھنا ہوا، اس نبی کو کوئی معمولی نہ سمجھنا ہوا. کسی بندے کو کوئی چودھری بھیجے، کسی بندے کو کوئی وزیر بھیجے، کسی بندے کو کوئی وزیر اعظم بھیجے، علاقے والے اس بندے کو بڑی عزت دیتے ہیں. یہ بڑے بندے کا بھیجا ہوا ہے، یہ بڑے بندے کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے. رب فرماتا ہے او لوگو جس نبی کو میں نے بھیجا ہے یہ خود نہیں آیا ہے بلکہ اس کو بھیجنے والا کائنات کا خالق و مالک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. من سب نبیاً، من سب نبیاً، انہیں جانا، انہیں جانا. علماء اہل سنت فرمایا یہ وہ نبی ہے، یہ کوئی عام نبی نہیں، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعا کی ہے. یہ وہ نبی ہے جس کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نبی کا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا. یا اللہ وہ نبی بھیجنا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ وہ نبی بھیجنا جو ان میں سے ہو، اس کا کام کیا ہو یتلو علیہم آیات کا. یا اللہ وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ لوگوں کو سنائے، تو تیری آیتیں پڑھ پڑھ لوگوں کو سنائے، جو تیرا قرآن پڑھ پڑھ لوگوں کو سنائے. جو آیتیں پڑھے ابو بکر آیت سنے صدیق بن جائے، عمر آیت سنے فاروق اعظم بن جائے، عثمان سنے ذوالنورین بن جائے، علی سنے مشکل کشا بن جائے، بلال سنے سیدنا بلال بن جائے. اللہ وہ نبی بھیجنا، وہ نبی بھیجنا جو تیری آیتیں پڑھے، جس کا قرآن پڑھنا بھی بے کمال، جس کا قرآن سننا بھی لاجواب. ایسا نبی جو قرآن پڑھے پڑھے مکے والے بھی قرآن سن کر رونے پر مجبور ہو جائے. اللہ آج آپ کے اس ادارے کے اندر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کیا منظر ہوگا جب آمنہ کلال قرآن پڑھ رہا ہوگا، جب پڑھنے والا آمنہ کلال ہوگا، جب پڑھنے والا صاحب قرآن ہوگا. کفار کے 3 بندوں نے دن کو بیٹھ کر میٹنگ کی، کہنے لگے مکے کے اندر محمد آ گیا ہے، یہ قرآن جب پڑھتا ہے اس کے قرآن پڑھنے سے ہمارے گھروں کی عورتیں بھی رونے لگ جاتی ہیں، وہ بھی قرآن سن کر تڑپنے لگ جاتے ہیں. اس کے قرآن کو روکنا ہے، اس کے قرآن کو نہیں سننا، اس کو قرآن کے روکنے کے لیے لوگوں کو متحرک کرنا ہے، ایک تحریک شروع کرنی ہے. یہ محمدی انقلاب بڑا بڑھ رہا ہے. ان تینوں کفار کے سرداروں نے میٹنگ کی، شام کو میٹنگ ختم ہوئی، اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے. جو ہی تینوں کا رخ آمنہ کے لال کی گھر کی طرف ہوا، ایک اس دیوار سے جا رہا ہے، ایک اس طرف سے جا رہا ہے، ایک اس طرف سے جا رہا ہے. جو ہی نبی کے گھر کے پاس سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں اندر آمنہ کا لال قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کفار نے میٹنگ کی نا کہ یہ محمد کا قرآن پڑھنا نا، یہ بڑا مسئلہ کر رہا ہمارے لیے.
جس طرح آج لوگوں کو آپ کے میلاد کے جلوس نہیں ہضم ہوتے نا، یہ آج بھی گل نہیں، یہ آج کی بات نہیں۔ وہ گجرانوالا کے اندر نا بندے آ گئے ڈی پی او کے پاس، انہوں نے کہا جی یہ میلاد دا جلوس تو کڈو ٹھیک، لیکن جڑا ساڈے خلاف پینافلیکس لگیا نا یہ سانو برداشت نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا جی کیا پینافلیکس لگا؟ انہوں نے بلائے اہل سنت کے علماء بلائے، انہوں نے کہا جی آپ میلاد کریں لیکن انتہا پسندی، کسی پر اٹیک یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی اٹیک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا درخواست آئی ہے کہ جناب ان نے ہمارے خلاف پینافلیکس لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں کدھر لگا ہے؟ انہوں نے پکڑے ڈی پی او صاحب نے کھڑے چوک پہ، سامنے لکھیا سا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کدھر انہاں نام دسو، انہوں نے آکھیا ترلی لین پھر پڑھو سوائے ابلیس کے۔ انہوں نے آکھا سا تانوں تے نہیں آکھیا سوائے۔ ایک بابا بڈھا نا بڑا پسند آیا ہمیں، اڈے پہ کھڑا تو آپس میں بڈھے بابے نے اپنا ذوق ہونا، تو آپس میں نا ایک بندہ اتنا چل پیا، ربیع اول کا مہینہ تھا، اس آکھے یار نمی گل نہ لا، پہلے ہوندا سا سوائے ابلیس کے، تو ہن ہوندا سوائے ابلیسوں کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور جمع ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میلاد کے جلوس نے یہ آج بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آمنہ کلال قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، وہ تینوں آئے نہ کھڑے جانے لگے اپنے اپنے گھر، ایک تا راستہ ادھر، ایک تا ادھر، ایک تا ادھر، تینوں جب اپنے اپنے کونوں میں پہنچے نا، اندر دیکھا نا آمنہ کلال قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب ایک اس کونے پر کھڑا، اس آکھے دکھنا تھا کوئی نہیں، ذرا سنا تو صحیح، ذرا سنا تو صحیح، وہ کی پڑھنا۔ دوسرا اس کونے تے اسی ویکھیا، دوئیے تے چلے گئے، میں کلا رہ گیا، ذرا میں بھی سن جاواں۔ تیسرا اس کونے پر کھڑا، اس ویکھیا مینوں کیوں نہیں ویکھنا، ذرا میں بھی سنا نا۔ وہ عام زبان تو نہیں تھی نا، وہ تو وہ زبان تھی کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ عہد رتبے کوئی نہ تولے، عہد رتبے کوئی نہ تولے، عہدی کوڑے اور اسی کرے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اندر سے سونا نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ اندر سے سونا نبی آمنہ کا لال قرآن پڑھ رہا ہے، یہ سننے لگے، جو ہی سنا بڑے مزہ آنے لگے، بڑی چس آنے لگ گئی، بڑے مزے آنے لگے۔
کھڑے ہو کر سنتے سنتے رات چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ جو ہی صبح ہونے لگی دیکھا صبح ہونے والی ہے، ادھر کونے والا بھی گھر کو بھاگا، ادھر والا بھی گھر کو بھاگا، ادھر والا بھی گھر کو بھاگا۔ صبح دوبارہ میٹنگ ہونی تھی، صبح دوبارہ ہوٹل پر جمع ہونا تھا، اگلے لائمل طے کرنا تھا، محمد کو کس طرح روکنا ہے۔ جب صبح پہنچے ایک کہنے لگا حضرت جی خیر تو ہے، اکھیاں تو اڑیاں رتیاں لال ہوئی نے، رات کو لگتا ہے سوئے نہیں ہو۔ وہ کہنے لگا مجھے تو چھوڑو، تم بتاؤ نا تمہاری اکھیاں بھی لال نے۔ وہ تیا کہنے لگا آپس میں چھوڑو تواڈے دوہاں دیا لال۔ وہ کہنے لگے سانو چھوڑ تواڈیاں بھی لال ہوئیاں پئیاں نے، مسئلہ کیا ہے؟ ایک بول پڑا کیا بتاؤں۔ رات کو جب آ رہے تھے محمد کے گھر کے باہر سے گزرے ہیں، اندر وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس کا قرآن پڑھنا بھی بے مثال ہے، اس کا قرآن اتنا مزہ دے رہا تھا۔ میں کھڑا ہوا، پوری رات بیت گئی، ادھر والا کہنے لگا دوسرے کونے پر میں بھی کھڑا سن رہا تھا۔ خدا کی قسم ہے قرآن بڑا لجپال پڑھتا ہے، قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے، قرآن بڑا حسین پڑھتا ہے۔ تیسرا کہنے لگا میں نے بھی سنا ہے قرآن بڑا لجپال پڑھتا ہے، لیکن آؤ نا آج وعدہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا قرآن نہیں سنیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے ہیں سردار آپس میں میٹنگیں کر کے ہمیں روکتے ہیں، لیکن قرآن محمد کا سنتے ہیں۔ تینوں نے میٹنگیں کی، رات آئی، جب اپنے گھر گئے لیٹے، لیکن رات والی چس یاد آ گئی، رات والا سونے کا قرآن پڑھنا یاد آ گیا، قرآن سننا یاد آ گیا۔ اب ادھر خیال آئے لوگوں کا، دماغ کے نہیں اٹھنا نہیں جانا نہیں جانا، لیکن دل کیا کہتا ہے کہ لگ گئی چوٹ او محبے تاوالی، پھر عشق نشے وچ اوے تن من دل دی او یارو خبریں نہ کوئی، جدوں عشق نے تیر چلایا۔ تو بات کر رہا تھا قرآن بھی میرے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے سونا نبی آیا ہے، لجپال نبی آیا ہے، اور تم بھی اس کا میلاد منانے والو۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عربی سلطان آیا۔ موٹر وے تے چل کے میں بڑیاں کٹا مار کے پہنچے ہاں، ہون تے چس بننی ہے کہ رب کہتا ہے اِنَّا رَسَلْنَاكَ ہم نے بھیجا ہے، قَدْ جَاءَكُمْ سونا نبی آیا ہے۔ پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ عربی سلطان آیا، اور مل کر تسویں پڑھ لو عربی، ذرا ایک ایک وعدہ کھولو عربی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ماشاءاللہ ہمارے جو آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے تھا چشتی بیٹھے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے. میں انشاءاللہ تقریر میری اختتام کی طرف جا رہی ہے تو بات کر رہا تھا رب کا قرآن بھی کہتا ہے نبی آیا تو ہم بھی کہتے ہیں عربی سلطان آیا، اور مل کر آخر تک آواز آئی عربی سلطان آیا، اچھیانی میں آدھے ویکھو فرق مٹاڑا آیا، اچھیانی میں آدھے ویکھو فرق. رب فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف میں نے ایک برہان بھیجا ہے. یا اللہ یہ برہان کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں برہان کا ایک معنی دلیل ہے، ایک معنی معجزہ ہے. ارے بات مختصر کرتے ہوئے میرے نبی کا برہان کا ایک معنی معجزہ پتہ چلا. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، کسی کو ایک معجزہ دیا ہے، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 10 معجزے دیے، کسی کو 20 معجزے دیے. لیکن باری آئی آمنہ کے لال کی، رب نے فرمایا سونیا ہم نے تجھے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. ہر نبی کو ملا اوہ معجزہ ایک ہے، معجزہ بن کے آیا ہمارا. مل کر آواز آئے سب سے اولا بھی سب سے میرے نبی کا دیکھنا بھی معجزہ، میرے نبی کا کلام کرنا بھی معجزہ، میرے نبی کا پکڑنا بھی معجزہ، میرے نبی کا چلنا بھی معجزہ. اوے لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر بات کرتے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں میں 7 یا 8 سال کا تھا، میں محلی میں گلی کے محلے میں گلی کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اتنے میں آمنہ کا لال آیا، سونا نبی آیا. سونے نبی نے اپنے گورے گورے یداللہ والے ہاتھ، جس طرح بڑوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹوں کو پیار کرنے کی، میرے رخسار پر لگائے ہیں. او لوگوں میری 40 سال عمر ہو گئی ہے، میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. او لوگوں آؤ نا آج بھی اپنے ناک میرے رخسار کے ساتھ لگاؤ. رخسار میرے ہیں لیکن خوشبوئیں آمنہ کے لال کی آ رہی ہیں. سب سے بالا بھی سب سے
ایک صحابیاں فرماتی ہیں میں آقا کی بارگاہ میں آئی, آقا سے بیعت ہونے کے لیے آئی, میرے ساتھ 5 بہنیں بھی تھیں, ہم آقا کی بارگاہ میں آئی, میرے آقا خشک گوشت کھا رہے تھے, سوکھا ہوا گوشت کھا رہے تھے, میرے آقا نے اپنے منہ مبارک سے وہ گوشت نکال کر مجھے دیا, میں نے وہ بوٹی توڑ کر باقی بہنوں کے تقسیم کر دی. کہتی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا کے لب مبارک سے لگی ہوئی وہ گوشت کا ٹکڑا جب سے ہم نے کھایا ہے ساری زندگی ہمارے منہ سے بدبو نہیں آئی ہے بلکہ خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آ رہی تھی. سب سے بالا ایک اور صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں, میری بیٹی کی شادی ہے, یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز تحفہ عطا فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا کہ شیشی لاؤ. اس صحابی نے شیشی لائی, میرے آقا نے ایک لکڑ منگوائی, لکڑ سے اپنے کونی مبارک سے پسینہ اتار کر اس شیشی کے اندر بند کر کے دے دیا. کہنے لگی جب تمہاری بیٹی دلہن بن جائے تیار ہو جائے یہ خوشبو سے لگا دینا. وہ صحابی فرماتے ہیں جو ہی میری بیٹی تیار ہوئی ساری محلے کی عورتیں بڑی بڑی خوشبوئیں لگا کر آئی تھیں, بڑی بڑی کستوری کی خوشبوئیں لگا کر آئی تھیں, لیکن جو ہی میری بیٹی نے وہ شیشی کھولی میرا سارا گھر معطر ہو گیا. ساری عورتیں حیران رہ گئیں, اے دلہن تو نے خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ صحابی فرماتے ہیں پھر اس دن ہی نہیں بلکہ جب تک میرا گھر موجود رہے میرے گھر سے میرے آقا کے پسینے کی خوشبوئیں آتی تھیں اور سارے لوگ یہ کہتے تھے یہ خوشبو والا گھر ہے. سب سے بالا ہو مل کر پڑھ لیں, سب سے بالا ہو. لگتا تھوڑی بیٹری فیوز ہو گئی, وہ بیٹری کٹ جاوے نا گڑی گڑی کے چٹکے مارنی پہ ٹکا لانا پینا. بس میری آخری گڑی میں چاندہ ذرا سرکار کی نعت نہ آخر تک میرے آقا کے چکا حضرت عباس نے میرے آقا یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں قصیدے لکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا عباس اللہ تیرے چہرے کو ٹھنڈا رکھے. کیا رکھے؟ ٹھنڈا رکھے. تو جو میرے آقا کی نعتیں پڑھتا ہے نا اس کا دل بھی چمک جاتا ہے, اس کا چہرہ بھی چمک جاتا ہے. پھر مل کر آواز آئے نا سب سے بالا ہو, سب سے بالا ہو آلہ. اللہ نے میرے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. میرے نبی کا دیکھنا بھی معجزہ. میرے آقا کی نظر اتنی تیز تھی, صحابہ فرماتے میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح مجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے. یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے. میرے آقا کے دندان مبارک کی اگر بات کی جائے صحابہ فرماتے ہیں جو ہی آمنہ کا لال مسکراتے تھے کیا ہوتا تھا؟ آمنہ کے لال کے دندان مبارک سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا. نعرہ تکبیر. اس نبی کے تذکرے, اس نبی کے اوصاف, اس نبی کے کمالات, یہ میلاد النبی ہم مناتے ہی اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے ہمارا لیڈر محمد مصطفیٰ. ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ہم اور ہماری نہ کوئی آرزوਆਂ اساں تانوں یہ کہنا کہ تساں ساڈے نال آو اساں تانوں بیری ٹاؤن پلاٹ دے ساں. جی سانوں تے دیرکوٹ یا مظفرآباد پلاٹ نہیں کنن ہوندے, بیری ٹاؤن دے دور دی گل. تانوں کہوا نہیں جی آپ کو ہم گاڑیاں دیں گے پراڈو دیں گے, نہیں. ہم ایک گارنٹی آپ کو دیتے ہیں, ایک گارنٹی آپ کو دیتے ہیں, آپ اس مسلک اہل سنت کا دامن چھوڑیے گا نہیں. جب آپ کے جنازے اٹھیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ عاشقوں کے جنازے جا رہے. اور یہ پرانی گلاں بعد سنانا جڑے نویں بندے پڑھ کے آئے نا, نویں بندے تے یہ جڑے ممی ڈیڈی یہ کہنے نہیں جی یہ بابے نے کسے سنانے. آپ نے تو دیرکوٹ کی سرزمین میں پیر غلام یاسین رحمت اللہ علیہ کا جنازہ دیکھا, دوسرے دن بھی چہرہ تر و تازہ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ موجود سا کہ نہیں موجود سا؟ اس لیے کہ عاشق کا جنازہ ہے
ذرا دوم سے نکلے او محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. اور آخری بات کر کے اختتام کے ہماری آرزو جو اسنال رسو ہم اور کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں. بس جب لحد میں اتارا جائے تڑیاں کھلیں، لوگ آخری بار دیدار کر لو. تے رومی کشمیر فرمایا کہ لے او یار حوالے ربی دے تے مل لو جاندی واری، اس ملنے نو تو یاد کرے سی تے روسی عمران ساری. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. میں پھر آخر میں علامہ عرفان دانش صاحب، خورشید عباسی صاحب، ان کی ساری جتنی ٹیم ہے، آپ لوگ یہاں پر سرکار کی خوشیاں کرتے ہیں. اللہ آپ کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب بہت خوبصورت اور دلربا انداز میں خطاب ذیشان فرما رہے تھے. حضرات گرامی القدر، آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی تھے آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. انہیں اچانک آج لاہور جانا پڑا ایمرجنسی کے سلسلے میں، تو یہ ایک معزز مہمان حضرت علامہ شفیق قادری صاحب تشریف فرما ہوئے تھے، تو وہ بھی خطاب فرمائیں گے اور ان کی نمائندگی کریں گے. اب ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اور اس کے ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل خطیب الاسر کا خطاب ہوگا. پھر آخر میں معزز مہمان کا بیان ہوگا. حضرات گرامی القدر، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اس لیے انشاءاللہ العزیز وقت ہمارے ملوز خاطر ہے، لیکن ذرا آپ دیکھیے لوگوں کی جد و جہد، محنت، کوشش، کاوش، وہ جو ریلی کا اہتمام، یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں